اکیلے جموں میں 152 کیسز ڈینگو کے سامنے آئے، وہیں ادھمپور میں 62، رجوری میں 6، کشتواڑ میں 3، سامبا، کٹھوا اور رام بن میں 2 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس وقت جموں کشمیر میں موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے اور تیزی سے بدلتے موسم کی وجہ سے بیماریاں بھی کافی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن کل جو ہے وہ پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں ڈاکٹر ششی سودن شرما کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جموں کے اندر پھیلتے ہوئے ڈینگو بخار کے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جموں میں تیزی کے ساتھ ڈینگو بخار جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ یہ بخار نہ صرف نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے بلکہ بچوں بھی کثیر تعداد میں اس بخار کی زد میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صرف جموں ضلع میں گزشتہ کل 152 مثبت کیسز ڈینگو کے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور کل ملا کر اس وقت جموں کے اندر 232 معاملات جو ہیں وہ ڈینگو کے پازیٹیو ہیں، یعنی مثبت ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جموں کے لیے اس وقت یہ ایک بڑا چیلنج ہے، چیلنج کے طور پر جو ہے وہ اسے لیا جا رہا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے اس وقت یہاں پر لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں۔ ڈینگو جو ایک مچھر ہے جس کے کاٹنے کی وجہ سے یہ ڈینگو بیماری وائرس پھیل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں میں جو ہے یہ بخار ہوتا ہے، اور بخار کے بعد اس میں کافی جو ہے وہ پریشانیوں کی سامنا جو ہے وہ لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخار کے مریض جو تھے وہ ان میں جو ہے وہ 80 سے 90 بچے ہر روز جو ہے وہ جموں ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، وہیں 50 سے 60 جو نوجوان ہیں وہ ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو ہے یہ ڈینگو جو پھیلا ہے تو 5 افراد کی اس میں موت بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اس سال جموں کشمیر کے اندر 3849 کیسز جو ہیں وہ ڈینگو کے آئے ہیں، جس میں سے 12,944 جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ 3,849 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو پائے گئے تھے۔ مزید انہوں نے کہا کہ صرف اکیلے جموں میں 152 کیسز ڈینگو کے سامنے آئے، وہیں ادھمپور میں 62، رجوری میں 6، کشتواڑ میں 3، سامبا، کٹھوا اور رام بن میں 2 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ وہیں پر ڈاکٹر ششی سودن شرما نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح کو صاف ستھرا رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یا پھر انتظامیہ کی جانب سے اور پھر جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے ان کی جانب سے تمام تر بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی یہ ایمرجنسی صورتحال ہے اس سے نپٹنے کے لیے تمام جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، تمام لوگ جو ہے وہ پوری طرح سے چاق و چوبند ہیں، تیار ہیں اور وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اسی بیچ عوام کو بھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا اور حکومت کا ساتھ دینے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو اس بیماری پر قابو پانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا گیا ہے کہ شام اور صبح کے وقت جو ہے وہ ڈینگو پھیلانے والے مچھر جو ہیں وہ لوگوں کو کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بخار ہوتا ہے، اس کے علاوہ تیز سر میں درد ہوتا ہے، الٹی وغیرہ ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اور دیگر جو علامات ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور کچھ لوگ اگر دیری سے ہاسپٹل پہنچتے ہیں، تاخیر سے ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ مزید پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اپنے گرد و نواح کو صاف ستھرا رکھیں، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت بچوں کو اندر رکھیں، یہ کوشش کریں کہ بچوں کو ماسکیٹو نہ کاٹیں، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے گرد و نواح میں کسی جگہ پر بھی آپ پانی جو ہے وہ اکٹھا نہ ہونے دیں، کیونکہ اس پر مچھر جمع ہوتے ہیں، اور مزید صبح اور شام کے وقت احتیاط برتی جائے۔ جتنی احتیاط کی جائے گی اتنا ہی اس بیماری سے، ان مچھروں سے بچا جا سکتا ہے۔ پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں نے ایک ادھارن پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2011 میں اور پھر 2013 میں یہ بیماری جو ہے وہ ایک وبا کی شکل میں ابھر کر کے سامنے آئی تھی۔ اس کا بے شک علاج موجود ہے، تمام تر وسائل کے ذریعے جو ہے وہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن اگر بڑے پیمانے پر یہ بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے تو اس وقت ڈاکٹرز کو بھی دقتیں ہوتی ہیں، اور عوام کو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے دقت ہوگی ہی۔ اور اس وقت جو تیزی کے ساتھ جموں میں ڈینگو کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ ڈاکٹر ششی سودن شرما نے اظہار تشویش کیا ہے۔ تو اس وقت کی بڑی خبر جو تھی وہ یہی ہے، اور ایک تشویشناک خبر ہے کہ جموں میں دن بدن جو ہے وہ ڈینگو کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گرد و نواح کو صاف ستھرا رکھیں، خاص طور پر
کہیں پانی جمع نہ ہونے دیں، اور صبح اور شام بچوں کا بھی احتیاط کریں اور خود بھی محتاط رہیں۔